أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے کائنات بنائی اور ہمیں یہاں اشرف المخلوق بنا کر بھیجا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، اور ان کتابوں کو سمجھانے، بتانے، سکھانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی احمد مصطفیٰ محمد مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جن کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دین نصیب ہوا ہے۔ محترم حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ منافقون کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان سے، ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس آدمی کے لیے، جس عورت کے لیے اس کا مال اور اس کی اولاد فتنے کا سبب بن جائے، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا، اللہ کی یاد سے اسے دور کرنے کا سبب بن جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں آخرت میں۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ دو باتوں کی طرف ہمیں اشارہ فرماتا ہے، اور یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا بنیادی اور ضروری حصہ ہیں۔ ایک ہے مال اور دوسرا ہے اولاد، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان دونوں چیزوں سے محبت رکھی ہے۔ انسان فطرتاً پیدائشی طور پر مال کو بھی پسند کرتا ہے، مال کو بھی چاہتا ہے، اور اولاد سے بھی اس کی محبت بے انتہا زیادہ ہوتی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کیا کہتا ہے کہ مال، دولت، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ کب تک نعمت ہے؟ جب تک اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ اسے کمائے، اسے جمائے اور اسے خرچ کرے، تب یہ آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اولاد، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کی خواہش اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر انبیاء علیہ السلام کو جب اولاد نصیب فرمایا، اسے ایک بڑی نعمت کے طور پر جو ہے نا بتایا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کو اب اسحاق کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کی بشارت دیتے ہوئے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا بھی رہی ہے اولاد۔ تو محترم حاضرین، اولاد اور دولت یہ انسان کے لیے دنیا و آخرت بنانے کا ذریعہ بھی ہے، اور دنیا و آخرت بگاڑنے کا سبب بھی ہے۔ ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے متعلق محتاط رہنے، احتیاط کے ساتھ مال سے بھی محبت اور اولاد سے بھی محبت رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جہاں مال اور دولت اور ساتھ میں اس کی اولاد اس کے لیے اللہ، اس کے رسول کی مرضی کے خلاف لے جانے والے بن جائیں، جب اس کے لیے دنیا و آخرت کے نیک کاموں میں یہ رکاوٹ بن جائیں، تو پھر انسان کے لیے آفت اور مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تمہارے پاس مال ہے، یہ جو تمہاری اولاد ہے، جن پر تمہیں ناز ہے، فخر ہے، تمہیں اپنے آپ میں جو ہے نا بڑا جو ہے نا دکھتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس جو ہے نا بہت سارا مال ہے، اور میری اولاد ہے،
میرے بچے ہیں جو میرے لیے عزت کی بات ہے، میرے لیے فخر کا سامان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زینت ہے، دنیا میں دکھاوے کے ہیں یہ سب. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، جو باقیات الصالحات ہیں، جو نیک اعمال ہیں، جو اچھائیاں ہیں، اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہیں، جن باتوں پر چل کر اولاد کی تربیت مقصود ہے، اولاد کی تربیت جیسے اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں ویسے، اور پھر اسی طریقے سے مال کے متعلق اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے ویسے اگر ہم مال بھی جمع کرتے ہیں، ہم اولاد کی بھی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، خیر عند ربک ثوابا، اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بہترین بدلہ ہے، وہ خیر عملا، اور بہترین نتیجے کا سبب ہے. تو محترم حاضرین، انبیاء علیہ السلام کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر مال بھی ہے اور وہاں پر اولاد بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. انسان کے لیے یہ دونوں چیزیں دنیا کے اندر ضروری ہیں، لیکن کتنی ضروری ہے یہ سوال ہے، کتنی اہمیت رکھتے ہیں یہ سوال ہے. اگر یہ دونوں چیزیں اس کی آخرت کے لیے کام آتی ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. اگر یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں جنت سے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس نیک اچھے بدلے کے درمیان جو نہیں رکاوٹ بنتی ہیں، تو پھر انسان کے لیے مصیبت ہے اور آفت ہے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات سے جو ہے نا تمہیں غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. محترم حاضرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی جہاں پر ایک بڑی نعمت ہے تو بڑی ایک امانت بھی ہے، بہت بڑی امانت بھی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے بیویوں سے، تمہارے جوڑوں سے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، کہ تمہارے لیے اس نے بیٹے عطا کیے، تمہارے لیے اس نے پوتے وغیرہ عطا کیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. اور ان کی قدر کا مطلب ان کی صحیح تربیت، ان کی صحیح رہنمائی، ان کے بارے میں ایسی فکر ہو کہ ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت سنور جائے. اولاد کے سلسلے میں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، اس میں سب سے پہلی بات جو والدین پر ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ بچوں کو اللہ کون ہے، رسول کون ہے، ایمان کیا ہے، یہ اصل باتیں ہیں جو والدین پر ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو سکھائے. خود سکھائیں یا خود سکھانے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو بچوں کو ایسی جگہوں پر بھیجیں، ایسے لوگوں کے پاس ان کو پہنچائیں جو ان کو یہ باتیں سکھائیں. اللہ تعالیٰ لقمان حکیم کا سارا قصہ بیان کرتا ہے سورہ لقمان کے اندر. اللہ جو بات جس سے وہ اپنے بچے سے گفتگو شروع کرتے ہیں، یا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت لقمان جو اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلی نصیحت جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یا بنی، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اس کی عبادت میں، اس کو جو ہے نا معبود ماننے میں، اس کو رب ماننے میں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یہ بچوں پر واضح کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو اللہ کے رسول یہ تعلیم دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر مشکل اور مصیبت سے نکالنے والا ہے. یہ تعلیم اللہ کے رسول کن کو دے رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے رہے ہیں. تو محترم حاضرین و حاضرات، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں جو پہلی فکر ہماری ہونی چاہیے کہ ان کے اندر توحید،
عقیدے کی پختگی ان کے اندر پیدا کریں کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، آخرت کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ باتیں انہیں ہم سکھائیں. جہاں ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچہ کل کے دن جو ترقی کرے، کل اچھا پڑھے، اچھا کمائے، نام روشن کرے، ہم اس کے لیے فلاں جو ہے نا ایڈمیشن لگاتے ہیں، فلاں اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں جو نا ہم جو ٹاپ سے ٹاپ یونیورسٹی میں ہم جو ہے نا پوزیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی تعلیم کے حوالے سے اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، کرنی چاہیے. لیکن ہم کہیں اس فکر کے پیچھے اس فکر سے تو غافل نہیں ہو گئے کہ ہمارے بچے کو نماز پڑھنا آتا ہے نہیں آتا ہے، اسے وضو کا طریقہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے، اسے دعا کا سلیقہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے. کہیں ہم اس سے غافل ہو جائیں تو ہماری ساری محنت، ہمارا سارا پیسہ، ہماری ساری تھکن جو ان کے پیچھے ہم جو لگاتے ہیں وہ سب برباد اور ضائع ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیک اولاد ہوتے ہیں، جن کی تربیت والدین نیکی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ان بچوں کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جب تک والدین زندہ ہیں تب بھی یہ بچے ان کے لیے رحمت ہیں، تب بھی ان کے لیے جو نا آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کا تارا ہے. کون سے بچے؟ جن بچوں کی تربیت دینی بنیادوں پر مضبوط ہو. اور جب والدین ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی وفات پا جاتے ہیں، تب بھی یہ بچے جن کی والدین نیکی کی بنیاد پر پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو پالتے پوستے ہیں، ان کے والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ بچے ان کے لیے صدقہ ہیں، خیر ہیں، اور ان کے لیے نیکی کا سبب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اور دنیا کا سارا تعلق ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 تعلق باقی رہ جاتے ہیں، سوائے 3 جو ہے نا راستے ایسے جو انسان کے لیے فائدہ پہنچانے کے باقی رہ جاتے ہیں. تو اس کے اندر اللہ کے رسول ولد صالح يدعو له، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نیک اولاد جن کی تربیت کے سلسلے میں، جن کو نیک بنانے کے سلسلے میں والدین نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، مصیبتیں برداشت کی ہیں، تو ایسے بچے جب والدین گزر جاتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور یہ دعائیں، بچوں کی یہ دعائیں والدین کے لیے ان کی قبر میں اور ان کے آخرت میں یہ ان کے لیے فائدے کا سبب اور ان کے لیے نفع پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندے مومن کہ جب اعمال جب وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس کے اعمال میں اضافہ جب ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے اللہ میرے تو اتنے اعمال نہیں تھے، میں نے تو اتنے اچھے اعمال نہیں کیے تھے، لیکن میرے یہ اعمال میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے استغفار کر رہی ہے، تمہاری اولاد تمہارے بعد دنیا میں رہتے تمہارے نام سے خیرات کر رہی ہے، تمہارے نام سے وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے، اسی لیے اب تمہارے لیے فائدہ پہنچ رہا ہے. تو محترم حاضرین، نیک اولاد انسان کے لیے دنیا و آخرت میں دونوں جگہوں پر فائدے کا سبب ہے، فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے مال بھی، انسان اگر اسے صحیح راستے سے حلال طریقے سے کماتا ہے، حلال جگہوں پر اسے خرچ کرتا ہے، تو پھر یہ دونوں چیزیں اس کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس مقام و مرتبے کا اور بہترین اجر کا ذریعہ ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا، جو 5 سوال اس سے کیے جائیں گے، ان 5 سوالات کے جوابات کے بغیر انسان کا پیر اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا. ان میں سے ایک اہم سوال مال کے بارے میں ہوگا. مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. ایک، مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں سے اسے جمایا ہے، اور پھر دوسرا سوال کہاں پر اسے خرچ کیا ہے. دونوں سوال بڑے اہم ہیں. دونوں چیزوں میں انسان کو محتاط رہنا چاہیے. مال جو جمع ہو رہا ہے وہ سورس بھی برابر حلال کا طریقہ ہو، حلال راستے سے مال جمع ہو اور حلال راستے پر مال خرچ ہو. ایسا نہیں کہ انسان حرام طریقے سے کمائے اور اسے نیکی جو سمجھتا ہے اس راستے پر خرچ کرنے سے وہ خوش ہو جائے. اگر کوئی بندہ کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے، کسی کا مال غبن کر لیتا ہے، کسی کا حصہ مار لیتا ہے اور اس پہ وہ عمرہ کرے یا صدقہ خیرات کرے، لوگوں کو کھلائے پلائے اور یہ سمجھے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، یہ نیکی نہیں ہے. یہ اس آدمی کے لیے نیکی نہیں جو کر رہا ہے.
ہاں یہ اس کے لیے نیکی بن سکتا ہے جس کا مال چوری ہوا ہے، یہ اس کے لیے نیکی کا سبب بن سکتا ہے جس کا مال آپ نے جو ہے نا ہضم کر لیا ہے. آپ کے لیے نیکی نہیں، آپ کے لیے گناہ ہے، کیونکہ آپ نے اس مال کو غلط طریقے سے اپنے پاس جمع کیا. یا پھر انسان یہ سمجھے کہ میں مال اپنے طور سے جمع کروں، مال محنت کر کے جمع کروں. آدمی مزدوری کرے، محنت کرے، ملازمت کرے، ڈیوٹی کرے، خون پسینہ بہائے، اور جو پیسے اس سے جمع ہو جائے اس کے بارے میں یہ خیال کرے کہ میرے تو یہ اپنے حلال پیسے، طاقت اور محنت کے پیسے، تو میں اسے جہاں چاہے وہاں خرچ کر لوں، میں اسے جو ہے نا اسراف میں خرچ کروں، ایسے راستوں میں خرچ کروں جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہیں. تو یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی انسان کے لیے جو ہے نا بڑی آفت کا سبب بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مال اچھے طریقے سے کمایا ہے، لیکن جو خرچ کیا ہے وہ غلط راستہ ہے، وہ غلط طریقہ ہے، وہ غلط جگہ ہے. اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اسی لیے دونوں چیزوں کے اندر آج انسان کو محتاط ہونا چاہیے کہ مال کہاں سے لے رہا ہے، کہاں سے جمع کر رہا ہے، اور کہاں پر وہ خرچ کر رہا ہے. دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بہترین تجارت کرتا ہے اور ایمانداری کا پورا خیال رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے. اس کا مقام کل قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، بڑے اعزاز اور مرتبے کے ساتھ جو نا اس کو جو نا کل قیامت کے دن جو نا لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو یہ کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کے مال کے بارے میں حساس ہوتا ہے، اسے کہاں سے جب کماتا ہے یہ بھی حساب رکھتا ہے، اور کہاں پر خرچ کرتا ہے اس کا بھی حساب و کتاب رکھتا ہے. تو محترم حاضرین، مال اور اولاد یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کا اس کے بغیر گزارا یہ ایک آزمائش ہے اور یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں اگر حد سے بڑھ جائیں، یہ انسان کو غافل کرنے والی بن جائیں، تو پھر یہ اس سے زیادہ مصیبت ہے، اس سے زیادہ آفت کی چیز بن جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اور پھر یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ دونوں باتوں کے ساتھ جو اس کے بعد والی آیت میں جو بات کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس جو مال ہے اس مال کو اپنے موت سے پہلے صحت مندی کی علامت میں، خوشحالی کی حالت میں، تم جب تک صحت مند ہو، اچھی حالت میں ہو، تمہارے مال پر تمہارا جب تک پورا کنٹرول ہو، اسی وقت تم اپنے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ سے سودا کر لو. اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے لیے جو ہے نا جو چاہتے ہو وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بنا لو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہارا موت کا وقت آنے سے پہلے تم جو ہے نا اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی آخرت جیسے سنوارنا چاہتے ہو، جیسے سدھارنا چاہتے ہو سدھار لو. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ایسا نہ ہو کہ تم زندگی بھر مال جمع کرتے رہے، زندگی بھر اولاد جو ہے نا ان کی طرح ان کی پرورش کرتے رہے، ان کی ہر جو ہے نا چیزوں کو تم جو ہے نا ان کا خیال رکھتے رہے، اور آخر وقت ایسا آیا کہ تمہیں اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اتنا کمایا ہے، اتنا جمایا، لیکن میں نے اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ نہیں کیا. اب خواہش ہے کہ اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کر دوں، اللہ کے راہ میں جو نا کچھ اللہ کے راہ میں دے دوں، دلا دوں، تاکہ آخرت میں میرا معاملہ سیٹل ہو جائے، آخرت میں میری نیا پار ہو جائے. تو اس وقت آپ کی اولاد آپ کے لیے آڑ بن سکتی ہے. آپ کی اولاد جن کے لیے آپ نے مال جمع کیا تھا وہی اولاد آپ کے لیے اس نیکی کے اندر رکاوٹ بن سکتی ہے. اور ہم نے ایسے کئی واقعات سنے ہیں، دیکھے ہیں، ہمیں معاشرے کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ آدمی زندگی بھر کماتا ہے، جماتا ہے، اور جب آخر وقت میں کچھ وقف کرنے کے لیے سوچتا ہے، کچھ اللہ کے راہ میں ایک بڑی رقم جو نا ادا کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، تو وارثین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارا مال ہے، اس میں ہمیں حصہ بٹنا ہے، اب آپ کا مال نہیں ہے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں فرمایا ہے کہ بندہ ایک ایسے وقت پر بھی پہنچ جاتا ہے انتقال کے وقت، موت کے قریب قریب آتے ہوئے، کہ اس کے سامنے اسے نظر آتا ہے کہ اس کے بچے اس کے نام سے کوئی خیرات نہیں کریں گے، اس کے بچے اس کے بعد اس کے لیے کوئی نیک کام نہیں کریں گے۔ انسان چاہے گا کہ میرے پاس جو پیسہ جمع ہے میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں، اللہ کے راہ میں اس کو پورا لٹا دوں، اور چاہ کر بھی ایسا کام نہیں کر سکے گا۔ کیوں نہیں کر سکے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر روک لگا دی اور کہا کہ جو وصیت کرنی ہے، جس پر تم جو نا اپنا حکم چلا سکتے ہو اپنی موت کے وقت اپنے پیسے میں سے، اپنے مال میں سے، وہ صرف ثلث ہے، 1/3۔ تمہارے مال کا 3 حصہ ہوگا، اس میں سے صرف 1 حصے پر تمہارا آخر وقت پر بھی تمہارا کنٹرول اگر ہوگا، آخر وقت میں بھی تمہاری جو خواہش ہوگی وہ 1/3 مال پر بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جو نا جو اس کے علاوہ وہ تمہارے وارثین کا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا کہ یہ اس کو دے دو، یہ فلاں جگہ دے دو، فلاں آدمی کو دے دو، فلاں رشتہ دار میں تقسیم کر دو، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اب بندے کا ایسا بولنے سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ مال تو اب اس کا ہے ہی نہیں، یہ اس کے وارثین کا ہو چکا ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سورہ منافقون کے اندر اسی کی طرف اشارہ، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے، ہماری حالت خراب ہونے سے پہلے، ہمارے پیسے پر کسی اور کا کنٹرول آنے سے پہلے، ہم آج جو بھی کمائیں، جتنا بھی کمائیں، ہم جتنا اپنے پاس رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنا دے سکتے ہیں، آج ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایسے وقت میں، ایسی حالت میں ہمیں اللہ کے راہ میں جتنا ہو سکے دے دینا چاہیے، اللہ کے راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ ایک بکری ذبح ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دستہ تھا، یعنی جو ہاتھ ہے بکری کا، اللہ کے رسول کو بڑا پسندیدہ تھا، تو اور صحابہ جو نے اس کا لحاظ رکھتے تھے اور امہات المومنین بھی اس کا خیال رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کے لیے وہ چیز، وہ ہاتھ جو ہے نا بکرے کا رکھ دیا کرتے تھے، آپ پسند سے کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے لیے نماز کا وقت ہوا تو آپ چلے گئے، پھر نماز پڑھ کر آئے، پوچھا کہ کیا باقی، کیا چیز ہے گھر میں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جو بکری ذبح ہوئی ہے وہ پوری جو ہے نا ختم ہو گئی ہے، سوائے یہ جو کھاندہ ہے، جو دستہ ہے، جو ہاتھ ہے بکرے کا، وہ صرف باقی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو بات کہتے ہیں وہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے گھر والو، تم کیا سمجھتے، جو ہمارے گھر میں باقی ہے وہ باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو خرچ کر دیے ہیں وہ باقی ہو گیا ہے، جو اللہ کے راہ میں دے دیے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، ہماری نیکی میں آخرت کے لیے اس کو لکھ دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے، اور جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کو تو ہم کھا کر ہضم کر دیں گے، یہ تو بس ہماری ضرورت ہم کھا لیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے، جب بندہ اپنے جیب سے کوئی پیسہ نکالتا ہے، یہ اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے جیب سے نکل رہے ہیں، تو واقعتاً دیکھنے میں تو جیب سے نکل رہے ہیں، اس کے اکاؤنٹ سے جو ہے نا یہ کیا ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، لیکن اگر وہ کسی ضرورت مند کے کام آ رہے ہیں، کسی خیر کے کام میں وہ جو کام آ رہے ہیں، تو وہ جو ہم نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہمارے نام سے لکھ لیا جائے گا، اور جو لکھ لیا جاتا ہے، ہم نے 100 روپے دیے ہو، 10 روپے دیے ہو، 1000 ہو یا لاکھ ہو، ہم جو دے رہے ہیں وہ کتنا دے رہے ہیں یہ اصل نہیں ہے، ہم کس نیت سے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اصل ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 سے 700 اور 700 کے بعد واللہ یضاعف لمن یشاء، اس پر جتنا چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے۔ آدمی نے مثال کے طور پر 1 روپیہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 70 درجے، 70 جو نا اس کے لیے نیکیاں، یا 70 سے 700 اور 700 سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اس کو دے سکتا ہے بدلے میں، 1 روپے کے بدلے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کے شکرانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی دولت
اللہ کی مرضی کے مطابق کمائیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق اسے خرچ کریں۔ اولاد اللہ کی امانت ہے تو اس کو امانت سمجھے، ان کی تربیت، ان کی جہاں ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کی دنیا سے پہلے آخرت کی فکر کرنے، ایک نیک انسان، ایک نیک لڑکا، ایک نیک لڑکی اور صالح اولاد جو ہے بنانے کی، ان کی فکر کرنے کی پہلی ذمہ داری والدین کی بنتی ہے۔ اور جب یہ دونوں معاملات میں انسان فکر کرے گا اور انسان اس میں غور کرے گا اور انسان اس میں صحیح رخ پر چلے گا تو یہ دونوں چیزیں اس کے لیے، اس کے مرنے کے بعد بھی اولاد جو بھی نیکیاں کرے گی والدین کے حق میں ان کے لیے اضافے کا سبب بنے گی، اولاد جو بھی خرچ کرے گی، اولاد جو بھی اللہ کے راہ میں دے گی، وہ سب کے سب جو نا والدین کے لیے بھی لکھا جائے گا۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد اور مال یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہیں، ان دونوں کو امانت سمجھیں۔ جو چیز امانت ہوتی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ اصول ہے، یہ سوال ہے کہ ایک چیز میرے پاس کسی نے امانت دی ہے تو مجھے اس کو لوٹانا ہے، اور اگر اس میں کچھ کمی کرتا ہوں یا اس کو میں جو نا کچھ نقصان پہنچاتا ہوں، جس نے مجھے دیا اس نے وہ پوچھے گا، وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے۔ تو پھر یہ جان ہمیں جو ملی ہے، ہمیں جو دولت ملی ہے، ہمیں جو اولاد کی صورت میں جو امانت ملی، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے ساتھ امانت کا پورا خیال رکھتے ہوئے اسے پورا ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر جب یہاں پر بندوں کی امانت کا خیال رکھنا ہے تو اس سے مقدم اللہ کی امانت سب سے اہم ہے، سب سے ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پاس جو دولت ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے، جو اولاد ہیں وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ ان کے بارے میں ہم ذرا بھی نافرمانی، ان کے بارے میں ذرا بھی ہم جو ہے سستی، کاہلی، بے رخی کا جو ہے نا ہم مظاہرہ کریں گے، ہم ان کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں ہم سستی دکھائیں گے تو ضرور اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا۔ ہم سرپرست ہونے کے حوالے سے، ہم والدین ہونے کے حوالے سے ہم سے اللہ تعالی ان کے بگڑنے کے بارے میں، ان کے جو نافرمان ہونے کے بارے میں، ان کے گنہگار ہونے کے بارے میں، ان کے بے نمازی ہونے کے بارے میں، ان کے جو ہے نا مال میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جہاں ان سے پوچھے گا تو ہم سے بھی پوچھے گا۔ تو محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے اولاد کو اور اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس میں صحیح طریقے سے دیانت داری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ ان کی تربیت کرنے، ان کو نیک بنانے اور مال کے سلسلے میں اسے ٹھیک طریقے سے کمانے اور صحیح جگہ پر اسے خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔